شہباز نے میرے قریب ہونا شروع کر دیا اور اسے قریب ہوتا دیکھ کر میں شرمانے لگی۔ اچانک شہباز نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور میرے بڑے بڑے پکڑ کر۔ میرا نام رومیسا ہے، میں لاہور کے ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ آج میں اپنی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میرے FSC کے امتحان ہونے والے تھے اور میں اپنے امتحان کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہماری خالہ کا گھر تھا۔ خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہباز تھا۔ شہباز نے BS انگلش کر رکھی تھی اور آج کل گھر میں فارغ رہتا تھا۔ مجھے انگلش بہت مشکل لگتی تھی، اس لیے میرے سب سے کم نمبر انگلش میں ہی آتے تھے۔ کالج میں اپنے دوستوں کی مدد سے انگلش کور کر لیتی تھی، اس لیے مسئلہ اب یہ تھا کہ میں امتحان کی تیاری گھر پر ہی کر رہی تھی اور کالج نہ جانے کی وجہ سے مجھے گھر پر انگلش پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ شہباز نے BS انگلش کے امتحان دے رکھے ہیں اور آج کل گھر میں ہی موجود ہے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے امی سے کہا کہ تم شہباز کے گھر جا کر کہہ دینا کہ وہ مجھے انگلش پڑھانے روز ہمارے گھر آیا کرے۔ تو امی نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ امی صبح شہباز کے گھر چلی گئی اور شہباز سے جا کر کہا کہ میری بیٹی انگلش میں بہت کمزور ہے، اگر تم روز ہمارے گھر آ کر اسے انگلش سمجھا دیا کرو تمہارا احسان ہوگا۔ امی کی بات سن کر شہباز کہنے لگا کیوں نہیں خالہ، میں آج کل ویسے بھی فارغ ہوں اور گھر پر رہ کر بور ہو رہا ہوں، میں آپ کے گھر ضرور آؤں گا اور اسی بہانے میرا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ اب شہباز ہمارے گھر آنے لگا اور ہم دونوں کمرے میں بیٹھ جاتے اور وہ مجھے انگلش پڑھاتا۔ شہباز مجھے بہت توجہ سے پڑھاتا تھا، اس کے پڑھانے کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگتا۔ میں اسی خوشی میں اسے کہتی کہ شہباز بھائی آپ مجھے اتنی توجہ سے پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے میرے ہاتھوں سے آپ کے لیے ایک چائے تو بنتی ہے۔ پڑھنے سے فارغ ہو کر اس کے لیے چائے بناتی اور وہ چائے کے بعد اپنے گھر چلا جاتا۔ ایک دن شہباز گھر میں پڑھا رہا تھا کہ امی کمرے میں آئی اور کہنے لگی رومیسا بیٹی، میں ساتھ میں پڑوسن کے گھر جا رہی ہوں، مجھے اس سے تھوڑا کام ہے۔ گھر میں شہباز تمہارے ساتھ ہے اور میں 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی آپ جائیں، اور اب میں اور شہباز اکیلے کمرے میں موجود تھے۔ شہباز نے مجھے تقریباً 20 منٹ پڑھایا اور پھر مجھے کہا کہ چائے پلاؤ گی یا نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں شہباز بھائی، آپ انتظار کریں، میں کچن میں جا کر آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی، چائے بنانے لگی۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ شہباز تھا۔ میں چونک گئی، شہباز میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا شہباز بھائی کیا ہوا، کیا کوئی کام ہے؟ شہباز کہنے لگا ہاں رومیسا ایک کام تھا، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا بولو بھائی کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ ہچکچایا، پھر بولا وہ بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے تھوڑی شرم آ رہی ہے جو مجھ سے نہیں کہہ پا رہا۔ آخر کار بات کیا ہے شہباز بھائی؟ تو شہباز کہنے لگا مجھ سے اب اکیلے نہیں رہا جاتا، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں تمہارے FSC کے امتحان کے بعد شادی کر لیں۔ یہ بات سن کر تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو؟ شہباز بولا ہاں رومیسا میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ماں اور میری ماں نے بچپن میں ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے مانگ لیا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، امی نے میرا رشتہ بچپن میں ہی شہباز کے ساتھ کر دیا تھا، جبکہ میں تو کالج میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ بولا رومیسا میں تم پر کوئی زور نہیں ڈال رہا، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنے فیصلے کا پورا حق ہے، مجھے اب تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے گھر سے چل پڑا۔ میں نے FSC کے امتحان دیے، مجھے 2 مہینے کے لیے چھٹی ہو گئی، اب میں گھر پر ہی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو فون ملایا جس سے میں محبت کرتی تھی تاکہ میں ان سے کہوں کہ وہ جلدی سے ہم دونوں کے لیے رشتہ بھیج دے تو میری شہباز سے جان چھوٹ جائے۔ پہلے تو اس نے میرا نمبر اٹینڈ نہیں کیا، لیکن میرے بار بار کال کرنے پر اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتائی اور اسے کہا کہ اب وہ میرے گھر رشتہ بھیجے، لیکن اس نے جو جواب دیا اسے سن کر میں ٹوٹ کر رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، مجھے بھول جاؤ۔ اس نے مجھے ابھی تک دھوکے میں رکھا اور اپنے پیار کے جال میں پھنسایا۔ میں چپکے چپکے روتی رہتی، لیکن میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ وہ لڑکا تو غیر تھا، اس نے مجھے کبھی بھی دھوکہ دینا تھا جو کہ اس نے دے دیا، میں اپنے آپ کو کیوں تکلیف دوں؟ پھر میں نے شہباز کو کال ملائی، اسے کہا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا، پھر ہماری شادی ہو گئی۔
شادی کے بعد شہباز کی جاب لگ گئی اور میں نے بھی اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ مجھے کسی اور لڑکے میں دلچسپی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ غیر لڑکے کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتے ہیں، جبکہ سچی محبت کرنے والے اپنے ہوتے ہیں جو ہر حال میں آپ کا ساتھ نبھاتے ہیں۔